العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ و مولانا العظیم۔ الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج اس مہینے کو شہداء کربلا کے ساتھ بڑی نسبت حاصل ہے۔ آج مطلقاً اہل بیت کی جو فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کا انشاءاللہ ذکر سنیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتہ داروں کے جو تعریفات ہیں، مناقب ہیں، اس کے متعلق صحیح بخاری کے اندر باب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قرابت داروں سے نیک سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت والوں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے کہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قرابت داروں سے کیا کروں؟ حسن سلوک کروں۔ اب ذرا کر دیکھیں اس بات کو، اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قرابت داروں یعنی اہل بیت سے نیک سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ذرا غور کریں، مگر نہ کوئی بندہ اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن یہ صحابہ کی عظمت دیکھیں، صحابہ کی محبت دیکھیں کہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، باب مناقب اہل البیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وهو علی ناقتہ قصواء یخطب فسمعتہ یقول یا ایھا الناس انی ترکتم فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو حج کے موقع پر یوم عرفہ کے دن قصبہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ یہ خطبہ دے رہے تھے، اے لوگو تم ہرگز اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اور دوسری چیز فرمایا وعطرتی اہل البیت، اور میں اپنی اولاد اپنی اہل بیت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، جب تک ان کو تھامے رکھو گے قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں چیزوں کو تھامنے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ سیاستہ کی کتاب جامع ترمذی کی روایت ہے، مناقب اہل بیت کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو تھامنا لازمی ہے۔ کوئی کہے فقط میں قرآن کو مانوں گا، اہل بیت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ بھی اپنے ایمان پہ تف کرے روئے۔ کوئی اہل بیت کی محبت میں آڑ میں صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، وہ بھی اپنی ایمان پہ تف کرے روئے۔ اور کوئی اہل بیت کی محبت میں قرآن کا انکار کر دے، یا قرآن کو ہی ناقص ماننا شروع کر دے، قرآن تو 40 پارے تھا، اب تو 30 رہ گیا، فلاں نے معاذ اللہ حذف کر دیا، فلاں نے حذف کر دیا، کوئی یہ بندہ کہے گا تو مرتد ہو جائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، رب کہتا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک لفظ کا بھی کوئی کمی مانے نا کہ یہ 31 پارے تھے، 30 پارے تھے، کچھ آیتیں بیچ میں سے غائب ہو گئی ہیں، فلاں کے دور میں غائب ہو گئی ہیں، کوئی بندہ ایسا کہے گا فوراً مرتد ہو جائے گا، دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
قرآن کو کوئی ناقص مانے گا دار اسلام سے خارج ہے۔ حضور نے شاہ فرمایا کہ تم میری اہل بیت کو اور کتاب اللہ قرآن کریم کو مضبوطی سے جب تک تھامے رکھو گے تو پھر یہی ہوگا کہ تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا آگے حدیث پاک سنتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت روایت ہے، اور راوی اس کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو کہ اس لیے کہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، من نعمہ، اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اللہ سے محبت کرو۔ وحبنی بحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ وحب اہل البیت بحبی، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کہ وہ مجھے پیاری ہے، وہ مجھے پیاری ہے، وہ میری محبوب ہے۔ دیکھو ترتیب کتنی پیاری ہے، اللہ سے محبت کرو اللہ نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کہ اہل بیت میری محبوب ہے۔ تو یہ ترتیب کو قائم رکھنا ہے۔ کوئی کہے میں اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہوں لیکن اہل بیت سے نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ سے اللہ کے محبوب سے محبت نہیں کرتا، معاذ اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی جھوٹا ہے۔ یہ کڑی سے کڑی ہے، اہل بیت کی محبت صحیح معنوں میں شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، یہ من مانی محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، جس طرح شریعت حکم دیتی ہے محبت کرنے کی۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کے جان میں گستاخیاں کی جائیں، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کو معاذ اللہ سے بڑھا دیا جائے، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں مولا کائنات کو انبیاء سے افضل قرار دیا جائے، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں حضرت علی کو شیخین ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فضیلت دی جائے، یہ محبت نہیں ہے، یہ گمراہیاں ہیں۔ محبت وہ ہے جو شریعت اور قرآن فرماتا ہے، اس کے مطابق محبت کرنی ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قال، ارشاد فرمایا لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، حضور نے علی، فاطمہ الزہرا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، فرمایا میری ان سے صلح ہے جن سے تم نے صلح کی، اور میری ان سے جنگ ہے جن سے تم نے جنگ کی ہے۔ اب ذرا غور کریں، چاروں شخصیات کے بارے میں حضور نے فرمایا، جس نے علی، فاطمہ، حسن و حسین سے صلح کی اس سے میری صلح ہے، جس نے ان سے جنگ کی اس نے میری جنگ ہے۔ اب ذرا میں ایک بات لے کے آ رہا ہوں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جنگیں ہوئیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات کی آپس میں جنگیں ہوئیں، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کرنا، حضرت علی کے آپس میں جنگیں ہونا، پھر امام حسن اور حسین کا جب حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم شہید ہو گئے تو خلافت کا جو تاج تھا امام حسن کے سر پہ آیا، 6 مہینے تک آپ کے خلیفہ رہے۔ پھر آپ نے کیا کیا، صلح کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر۔ یہ صلح کیوں کی، اس کی پیشن گوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی تھی جب حسن پیدا ہوئے تھے۔ امام حسن پیدا ہوئے، حضور نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، فرمایا ان ابنی ھذہ سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، کہ جب 2 مسلمان گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے اس وقت یہ میرا بیٹا صلح کروا دے گا، یہ میرا بیٹا کیا کروا دے گا، صلح کروا دے گا۔ اب ذرا بات سننے کی ہے، صلح کروا دے گا۔ صرف امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی، امام حسین نے بھی بیعت کی تھی۔ اب بات سمجھنے کی ہے، امام حسن حسین کی جس سے صلح اس سے ہماری بھی صلح ہے۔ امام حسن حسین نے کس سے صلح کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، ان سے صلح کی، تمہاری بھی ان سے کیا ہے، صلح ہے۔ اور یزید پلیت ناپاک سے امام حسین نے جنگ کی، اور یزید پلیت ناپاک شرابی کبابی سے ہماری بھی کیا ہے، جنگ ہے، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔
یزید پلید کے ماننے والوں کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اسے بھی نہیں مانتے۔ حضور نے فیصلہ فرما دیا جو ان سے سلو کرے گا اس سے میری سلو ہے، جو ان سے جنگ کرے گا اس سے میری جنگ ہے۔ حسن و حسین نے حضرت امیر معاویہ سے سلو کی، ہماری ان سے سلو ہے، ہم انہیں صحابی رسول مانتے ہیں۔ اور یزید پلید سے امام حسین نے جنگ کی تو یزید پلید سے ہماری بھی جنگ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ۔ یہ عقیدہ ہے، اس کو دل میں بسانا ہے، یہ سمجھنا ہے، کیوں کبھی بھی بہت سی جگہوں پر خاص کر محرم الحرام کے مہینوں میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ گلی گلی کوچے کوچے میں جیسے منہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا لگا ان لوگوں کے جو منہ پھاڑ پھاڑ پر صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے آخر میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں حرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غداوۃ وعلیہ مرط مرحل، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے باہر، آپ علیہ السلام کے اوپر جو ہے سیاہ رنگ کی کجاووں کے نقوش سے بنی ہوئی چادر آپ نے زیب تن کی ہوئی تھی، پہنی ہوئی تھی، تو فجال حسن ابن علی فدخلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن بن علی آئے، امام حسن تشریف لائے، حضور نے انہیں اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر ثم جال حسین، پھر حسین آئے، حضور نے انہیں بھی اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ اب کیا ہوا، ثم جاءت فاطمہ فدخلہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائی، آپ نے انہیں بھی اپنی چادر کے قریب کر لیا، اس کے سائے میں کر لیا۔ ثم جال علی، پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، انہیں بھی اپنی چادر کے قریب کر لیا، چادر کو ڈانپ دیا۔ ثم قال، پھر حضور نے یہ قرآن کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور وہ فرمایا یہی چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اہل بیت کس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، صحابہ کے آپس میں کئی اقوال ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں صرف یہ شخصیات ہیں، مولا کائنات، فاطمہ الزہرا، حسن و حسین، اب آگے حسن و حسین کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ بعض نے کہا یہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ امہات المومنین، ازواج مطہرات، وہ بھی کیا ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک قول ایسا ملتا ہے جس میں فرمایا حضور کی ساری امت ہی اہل بیت ہے، حضور کے صحابہ تابعین، لیکن یہ دو قول راجح ہیں کہ اہل بیت سے یہ شخصیات مراد ہیں یا ان کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین بھی کیا ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں 10 محرم حرام تک زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک کا ورد کریں، اذکار پڑھیں، وظائف پڑھیں، تاکہ 10 محرم حرام کو امام حسین اور آپ کے خاندان والے جو آپ کے تعلقات والے جو 72 تن شہید ہوئے ہیں ان کو اس سال ثواب کر سکیں۔ یاد رکھیے گا اس سال ثواب یہ نہیں ہے کہ گندا خون نکالا جائے اپنا، نہ اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، خوش اس بات سے ہوتے ہیں کہ جتنے قرآن پڑھیں گے ان کی بارگاہ میں سال ثواب کریں گے، جتنا درود پڑھیں گے ان کی بارگاہ میں سال ثواب کریں گے، بلکہ ان کی سیرت کو اپنائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، ہم ان کی اچھی نیت سے کہ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، انشاءاللہ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے جیسے ان کی ادا تھی ہم بھی کریں گے، ہم بھی اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لیں، ٹھیک ہے۔ وہ تلواروں کے سائے میں بھی انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، تو میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اس محرم میں میں ان کی ادا کو ایسا اپناؤں گا کہ انشاءاللہ میری نماز بھی قضا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اچھی نیتیں کریں کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر الہی کلمت الحق کی خاطر 6 ماہ کا علی اصغر بھی کیا کر دیا، قربان کر دیا۔ علی اکبر جو سر سے لے کر پاؤں تک تصویر مصطفیٰ تھی، ٹھیک ہے، ان کو بھی قربان کر دیا۔ تو اب سارا کچھ کیا تھا، الہی کلمت الحق، دین کی سربلندی کے لیے۔ اور آج ہم محبت حسین کا دم بھی بھریں، لیکن کام ہمارے یزیدیوں والے ہیں۔ یزید نماز بھی سستی کرتا تھا، وہ شرابی تھا، وہ بیوقوف تھا، وہ گناہ گار تھا،
امام حسین تو ہر گناہ سے بچتے بھی تھے، دوسروں کو بچاتے تھے، تو ہم ان کی سیرت پہ چلیں گے تاکہ اللہ ہم سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔